اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 42 سے لے کر 50 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا پیغمبر بھیجے ہم نے الی امتوں کی طرف من قبلی کا پہلے تجھ سے، فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان کو بالبأساء ساتھ سختیوں کے، والضراء اور تکلیفوں کے، لعلہم تاکہ وہ یتضرعون عاجزی کریں۔ فلولا پس کیوں نہیں، اذ جب جاءہم آیا ان پر، بأسنا عذاب ہمارا، تضرعوا وہ گڑ گڑائے، ولیکن اور لیکن بلکہ، قست سخت ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، وزینا اور خوشنما بنا دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما کانوا جو تھے، یعملون وہ کرتے۔ فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔ پکڑتا اللہ تعالیٰ کیوں ہے؟ اللہ کا منشا ہے کہ بندہ کسی طرح سے سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا، کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ اللہ کا سوال ہے، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو وہ کام کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔ ان آیات میں ایک حقیقت سے پردہ کشائی کی گئی ہے۔ جب کوئی گروہ اپنی بد عملیوں کے سبب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور برائیاں ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیتی ہیں، تو کوئی اچھی بات یا نصیحت بھی ان کو توبہ اور اصلاح پر آمادہ نہیں کر سکتی، اور شیطان ان کو ان کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ فلما پس جب نسو وہ بھول گئے، ما وہ کہ ذکروا نصیحت کیے گئے تھے، بھی ساتھ جس کے، فتحنا تو کھول دیے ہم نے علیہم ان پر، ابوابا دروازے، کلی ہر شیء چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب فارغ خوش ہو گئے، بما ان چیزوں سے جو اوتو ان کو دی گئی، اخذناہم پکڑا ہم نے ان کو، بغتتاً اچانک، فاذا ہم پس اس وقت وہ، مبلسون مایوس ہو کر رہ گئے، فقطع پس کاٹی گئی، دابر جڑ، القومی اس قوم کی، الذین کہ جو، ظلموا ظلم کرتی تھی، والحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون ہے اللہ؟ پروردگار جہانوں کا۔ فرمایا پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، اور جہاں سے انسان پھر دھوکا کھا جاتا ہے کہ ہر چیز کی فراوانی ہو گئی ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، ہر چیز میرے حساب سے ٹھیک میرے حق میں ہے، تو انسان سمجھتا ہے شاید اللہ بھی راضی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی، اس میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ اس کا مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تھی، اس کی صحت بھی ہے، گھر بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، جوتے بھی ہیں، سارا کچھ ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا،
اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین کو ہی سزاوار ہے۔ عام طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوم یا گروہ ظلم اور بدعملی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود اس کو ہر طرح کی خوشحالیاں میسر رہتی ہیں۔ اصل میں بات یہی ہے کہ نہ مجھے نمازوں کی پرواہ ہے، نہ مجھے کسی اللہ کے حکم کی پرواہ ہے، اور میرے پرواہ ہے تو صرف یہی اس دنیا میں جو چیزیں ہیں بس اسی کو دیکھوں، اسی کو سنبھالوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی گروہ بھی اس میں شامل ہیں، اور کوئی بندہ کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، تو پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے، بتایا اور فرمایا۔ اور عام طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوم یا گروہ ظلم اور بدعملی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود اس کو ہر طرح کی خوشحالیاں میسر رہتی ہیں، اور کچھ لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ظلم، تعدی اور بدعملی کے نتائج کیا ہوئے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جزائے عمل کا قانون موجود نہیں، بلکہ اللہ نے ہر چیز کے بگاڑ اس کے نشو و ارتقاء کے لیے اس کی تعداد اور اوقات کا ایک خاص قانون بنا دیا ہے۔ جب تک وہ لمحہ نہیں آتا، نتائج کا ظہور نہیں ہوتا۔ قرآن نے اسی حقیقت کو قانون محال سے تعبیر کیا ہے، یعنی مہلت اور ڈھیل دینے کا قانون۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے بھی بچائے۔ آگے فرمایا، کل کہو ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اگر اخذ اللہ، لے لے اللہ، سمعکم، کان تمہارے، وابصارکم، اور آنکھیں تمہاری، وختم، اور مہر لگا دے، علی قلوبکم، دلوں تمہارے پر، من، کون، الہ، معبود ہے، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یأتیکم، جو لا دے تمہیں یہ چیزیں، جو لا دے تمہیں یہ چیزیں، انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نصرف، ہم گوناگوں طریقوں سے بیان کرتے ہیں، الآیات، آیتوں کو، ثم، پھر بھی، ہم، وہ، یصدفون، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کل کہو ارأیتکم، کیا دیکھا تم نے، ان اگر اتاکم، آئے تم پر، عذاب اللہ کا، بغتتاً، اچانک، بے خبری میں، او یا جہرتاً، کھلے طور پر، حل، کیا، یہلک، ہلاک ہوگا کوئی، الا، سوائے، قوم کے، الظالمون، ظالموں کی۔ فرمایا، ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ نے یہ سوال کیا، اس کا جواب دیا کرے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں۔ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ تو، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اللہ کا یہ بھی سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں، یا اللہ ہمیں ظلم سے بچا لے۔ وما، اور نہیں، نرسلو، ہم بھیجتے، المرسلین، پیغمبروں کو، الا، مگر، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، فمن، پس جو کوئی، آمن، ایمان لائے، واصلح، اور نیکوکار ہو جائے، فلا، پس نہ، خوف، خوف ہوگا، علیہم، ان کو، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ فرمایا، اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے
تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، اور جن لوگوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، آیتوں ہماری کو، یمسہم، پہنچے گا ان کو، العذاب، عذاب، بما، بسبب اس کے جو کانوا تھے وہ، یفسقون، نافرمانیاں کرتے۔ آیتوں کو جھٹلانا کیا چیز ہے؟ اصل بات تو یہ سمجھنے والی ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور یا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب، یعنی آیتوں کو اللہ کا حکم ہو اور انسان اس کی پرواہ نہ کرے اور اپنی مرضی کر لے۔ قل، کہہ دو، لا، نہیں، اقول، کہتا میں، لکم، تم سے، عندی، میرے پاس، خزائن، خزانے ہیں، کس کے؟ اللہ کے، ولا، اور نہ، اعلم، میں جانتا ہوں، الغیب، غیب، ولا، اور نہ، اقول، کہتا ہوں، لکم، تم سے، انی، کہ میں، ملک، فرشتہ ہوں، ان، نہیں، اتبع، پیروی کرتا میں، الا، مگر، ما، اس کی جو، یوحیٰ، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف۔ قل، کہو، هل یستوی، کیا برابر ہوتا ہے، الاعمیٰ، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، افلا، کیا پس نہیں، تتفکرون، غور کرتے تم؟ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ دین کے بارے میں انسانوں کی عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ماوراء فطرت عجائبات کا خوگر رہا ہے، اور وہ سچائی کو اپنی سیدھی سادی شکل میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس عام راہ کو توہم پرستیوں کی راہ بنا لیتا ہے، اور اللہ کے دائیوں کو انسانیت کی سطح سے اٹھا کر الوہیت کے درجے تک لے جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے اس طرح کی تمام گمراہیوں کا راستہ بند کر دیا، اور اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کر دیا۔ فرمایا، کہو کہ میرا دعویٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھے اللہ کی وحی نے راہ حق دکھائی ہے، خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔